आवाम सुनना चाहिए, हुआ क्या एकदम बेचैनी क्या हुई? नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ का एहतसाब होना चाहिए, उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है एस्टेब्लिशमेंट में। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर इसका बयान दें या ना दें, इनको एहतसाब तो हो गया। आपका भी मुतालबा है कि जनरल बाजवा आपके उस्ताद और जनरल फैज़ का एहतसाब होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि ये रियासत का मुतालबा, अगर मौलवी तमीज़ुद्दीन की बात पर गौर करता है, कायद आज़म ने कहा था ये बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान में जनरल अयूब का पूछा था ये मेजर जनरल कौन है, इसको किधर वर्दी बनाई हुई है, अगर उस पर अमल होता तो मार्शल ना लगती। देखें लियाकत अली खान, उसके साथ साथ आप चलते आए, आयर चंदनी हैं, मोहम्मद अली बोगरा हैं, उसके साथ आप सुरवर्दी हैं, फिरोज़ खान नून है, मोहम्मद खान जुनेजो हैं, इनके साथ क्या हुआ? किसी ने तो मुतालबा करना है। आपको याद होगा मैं दहशत गर्दी की अदालत के बाहर मैंने उस वक्त इमरान खान का दूध भी बोल रहा था, मैंने कहा इमरान खान तुम बहुत जल्द मार्ट रोड पे हमारे साथ नारा लगाओगे वोट की इज्जत दो, ये मैंने कहा था ना। अब ये होने लगे। मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये मिसाक की जमहूरियत जो नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर साहब ने लिखा था उस पर अमल होता तो आज ये इस मुल्क के हालात न होते। अच्छा, ये काजी फाइज ईसा के बारे में आपको वो गुजरावाला जिसमें नवाज शरीफ साहब ने बताया था जनरल बाजवा जनरल फैज़, आप लोगों ने करवाया, काजी फाइज ईसा के बारे में भी आप लोगों ने किया जो किया, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर से ज़्यादा जो नीचे गुजरावाले में पहली दफ़ा नारे लगे थे बाजवा के खिलाफ, वो भी आज तक कानों में गूंज रहे। और जावेद हाशमी को हमने उस हालत में पकड़ा जब वो जज्बाती होकर खड़े हो गए तो उन्होंने इशारा किया और मुझे डर था कि जावेद हाशमी न कह दे कि बाजवा से इस्तीफा लो। तो वोट को इज्जत दो का बयान ही दफन हो गया। आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, पार्लियामेंट में वोट डाले, इसके बाद कहाँ वोट को इज्जत दो और कहाँ बयानिया? ये एक्सटेंशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है वोट को इज्जत दो का बयानिया। वोट को इज्जत दो का बयानिया करबला से चला कि वोट को इज्जत दो। क्या था बयानिया? करबला में ये था कि फासिक फाजिर जालिम शरीयत का जो पाबंद नहीं उसकी बैत नहीं करनी है, उसको ही लेके हम चल रहे हैं आगे कि गलत लोगों को वोट नहीं देना और जो वोट आपने डाला है डालते आप वोट शेर को है निकलता भले का है, इसको रोके। एक बात, जालिम बाजवा को वोट दे दिया और कौमी असम्बली के जरिए से कहा एक्सटेंशन ले लो, देखो और उसके बाद नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। मैं दो चीज़ें आपको बताऊँ। लोग कहते हैं ना कि शहबाज साहब ने 16 महीने हुकूमत की, हुकूमती 16 महीने की नहीं होती, मैंडेट होते हैं 5 साल के, 5 साल करके बंदा रिजल्ट देता है। आप कमरे इम्तिहान में बैठते हैं 3 घंटे के लिए और 10 सवालों के जवाब देने हैं, ठीक 30 मिनट के बाद आपसे एक शख्स आता है पर्चा छीन लेता है और आते आपको सारे। इस बात को आप ना करें। शहबाज शरीफ ने न सिर्फ रियासत बचाई बल्कि बाजवे के हाथों इस आईने पाकिस्तान को बचाया। आज आप शहबाज साहब के साथ खड़े इस मामले में कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाई गई, ये एक्सटेंशन ठीक? मेरी बात को मुकम्मल होने दें। मैं ये कह रहा हूँ शहबाज शरीफ ने न सिर्फ रियासत बचाई, बाजवे के हाथों आईने पाकिस्तान को बचाया। ये मकसद था PDM का। अगर आप ये चाहें कि बाजवे को एक्सटेंशन क्यों दी, एक्सटेंशन पे वोट क्यों हुआ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो एक्सटेंशन है ना, अभी फ़र्ज़ किया आप एक TV चैनल पे आप छोड़ना चाहते हैं मगर आपका एक प्रोफाइल बना हुआ है कि नहीं यार बड़ाइश को लोग सुनते हैं, आपका मालिक कहेगा बड़ाइश अपनी शर्तों के साथ यार थोड़ा सा इस प्रोग्राम को और चला लो, ठीक है। एक्सटेंशन अगर हालत जंग में मुल्क है तो उस वक्त आप अपने चीफ को नहीं बदल सकते। ये फिर जायज़ थी? नहीं, जायज़ बिल्कुल नहीं थी। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं अपने अल्फाज पे हमेशा खड़ा रहूँगा। मैंने ARY वालों ने मुझसे ये सवाल किया, मैंने कहा नवाज शरीफ साहब से झूठ बोला गया। एक बात किसने मजबूर किया उनको? ये जो यहाँ के जो लीडर थे, लीडर तो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो था हमारी जब से वो इस्तेमाली है या नवाज शरीफ है, उसके बाद लीडर के साथ सारे उसकी गाड़ी के साथ फर्स्ट ईयर के लीडर हैं ये लोग फैसला करते हैं, अभी कैबिनेट के मेंबर होते हैं। नहीं ये लीडर नहीं है भाई साहब, ये तो वर्कर है ना, वर्कर है। ये तो ख्वाजा आसिम ने कहा था कि वो अलग लिया था, जिस चैनल से आप आए उसके मालिक तो नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की थी, वो ठीक कही थी कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ए गल इस कमरे तो बाहर ना निकले, जनरल बाजवा को वोट देना है और चुप करके ये बात बाहर ना निकले। ख्वाजा आसिफ साहब का ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब का किसी पे प्रेशर होता
پھر پرویز رشید جو ہے وہ بغاوت نہ کرتے ہیں, انہوں نے ایکسٹینشن کا ووٹ نہیں دیا. ایک بات باقی بھی ہوتے ہیں نہیں. پھر جو میرے بڑے بھائی جو فرسٹ ٹائمر تھے, حالانکہ وہ استقلال اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی 1970 کی دہائی میں 71 میں وہ NWFP کے صدر رہے ہیں, مگر ان کو ہماری جماعت کہتی ہے فرسٹ ٹائمر ہے. انہوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے, ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر MNA تھا, انہوں نے کہا ہم نے ایکسٹینشن پہ ووٹ نہیں دینا. جب پارٹی کی خلاف ورزی کی تو انہوں نے اصولوں پہ بات کی نا, نواز شریف کا کسی پہ پریشر نہیں تھا, ورنہ کہتے ہیں سجاد صاحب آپ تو ووٹ دے دیں. کنفیوژن ہے, دلوائی کس نے ایکسٹینشن, وہ بندے کا نام تو بتائیں کس نے مجبور کیا. سیاستدان کی اپنی چال ہوتی ہے. باجوہ کو ایکسٹینشن ملی, آئین بچ گیا, عدم اعتماد کیا, ریاست بچ گئی. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ بار جو باجوہ ہر وقت کہتا تھا میرے ہاتھ میں بٹن ہے, میرے ہاتھ میں بٹن ہے, میں 111 بریگیڈ موو کروا دوں گا. آئیے میں آپ کو بتاؤں, اللہ نے ہمیں موقع دیا, یہ بھی ہم ایک قانون لے کے آئیں گے کہ جو شخص مارشل لا لگانے کی دھمکی دے وہ بھی آرٹیکل 6 پیرا C بنائیں گے, وہ بھی اس میں. باجوہ نے دھمکی دی تھی آپ کو مارشل لا کی؟ میری کیا حیثیت ہے؟ یہ نہیں پارٹی آپ کی حکومت بات کی بات کریں. اب دھمکی دی تھی. میرے عامر صاحب نے بات کرتا تو میں کہتا جی پھر لا لے تمہیں مارشل لا, پھر جسٹس بکار جی آپ پتر ایک ماں اور جم دے گی. آپ کے تو استاد تھے جنرل باجوہ, اور بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ آپ کی کپتانی کے میڈل بھی واپس لینا چاہتے تھے, یہ بات درست ہے؟ آج جی میرے تو استاد تھے, اور میں اس وقت سے کہتا تھا بڑا فلسفی انسان ہے, اور ہم نے انٹرویو کیا تھا, بڑی تعریفیں کرتے تھے. کہاں پرائیویٹ میں جاتی ہوں میں. اچھی میں اس کو کیا کہتا ہے, جب تک بندہ منظر عام پہ فلم آپ دیکھیں نا تو آپ کو کیا پتا کہ فلم کیسی ہے, ٹھیک ہے, گانے کیسے لکھے گئے ہیں, رائٹر کیا چاہتا ہے, پروڈیوسر کیا چاہتا ہے. جب فلم اسکرین پہ پلے ہوتی ہے پھر بندہ باہر نکلتا ہو, یار تھے پیسے ہی ضائع کر چڑے. میں آپ کو یہ کھلی بات کہوں, بعد میں اس قابل نہیں تھا کہ اس کو چیف آف آرمی اسٹاف لگایا جائے, باپ اس قابل نہیں تھا اس کو کور کمانڈر بنایا جائے. میرا استاد ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کیا ان کا ہو سکتا ہے جنرل فیض کا, اور وہ میرا ٹائٹل نواز شریف, میری بات سنی, میرا ٹائٹل واپس لے رہا تھا, لے لے. آج بھی میں کہتا ہوں لے لے. یہ بات تو ہوئی تھی نا, بالکل ہوئی تھی. اس نے کہا اس کا ٹائٹل واپس لو. پرویز مشرف نے بھی کہا تھا اس کو ہم ٹرین کر کے ہم نے اس کو اس لیے تیار کیا کہ ہماری اوپر تنقید کرے. وہ بھائی بات سنو, ہمیں اس لیے ٹریننگ تو نہیں دی کہ ہم حق کی بات نہ کریں, آئین پاکستان کی بات نہ کریں, ریاست کے دفاع کی بات نہ کریں. ہمیں اس لیے ٹریننگ دی ہے کہ یہ ملک تمہارا ہے, یہ وردی تمہاری ہے, تم اس کی عزت ہو, تم اس کے پاس بات. آپ کے سسر بھی وزیر اعظم ہو تو آپ ظلم کے خلاف بول دیتے ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم ہی ہو. آج PTI پہ ظلم ہو رہا ہے, ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, اس کی مذمت کریں گے؟ انہوں نے جن لوگوں پہ بلا وجہ کوئی بلا وجہ نہیں ہے. 9 مئی کے واقعے کے بعد میری کوئی ہمدردی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. یار سیاستیں ہم نے بھی کی, مشرف کے خلاف بیگم صاحبہ مرحومہ نکلی اور بڑے تبانگ انداز سے نکلی. انہوں نے چیلنج کر دیا تھا, یہ راشد قریشی میجر جنرل کون ہے, اس سے تمہارا کیا تعلق ہے, اتنا بڑا چیلنج کیا ہوا تھا. تو اس میں تو ہم ساتھ کھڑے تھے, مگر یہ 9 مئی کو کسی نے چنا اس کو نہیں چلایا. ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. یہ نظریہ پاکستان پہ حملہ ہے بھائی جان. ہمدردیاں میری بلاول کے ساتھ ہو سکتی ہیں, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہو سکتی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہو سکتی ہیں, لیاقت خان سے ہو سکتی ہیں, غلام حیدر وائن سے ہو سکتی ہیں, ولی خان سے ہو سکتی ہیں, باجا خان سے ہو سکتی ہیں. کا مستقبل کیا ہے صرف یہ بتا دیں, اگر چوتھی مدت نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان دونوں کا کیا کریں گے آپ؟ وزیر اعظم نواز شریف بنے یا نہ بنے یہ لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے. وہ مگر میں رات کو بھی دعا کی آج کہ خدا نواز رہا ہے تجھے نواز شریف, اس کو ماں باپ کی دعا ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے سمندر اس کو اچھالتا رہے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف اس پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے. آج 10 سال نواز شریف کے لیے مختص کر چھوڑیں. اگر نواز شریف اس ملک کو ایشین ٹائیگر نہ بنائے تو پھر اس کی نسل سیاست نہیں کرے گی. باجوہ کا کیا بنے گا؟ میں اس طرف آ رہا ہوں بھائی صاحب, میں بنا کے دیتا ہوں, وہی بنے گا جو مشرف کا بنا. اگر ان لوگوں کے ساتھ کیس چلائیں گے بھائی جان, آپ تو اس طرف کر رہے ہیں جس طرح بعد میں تھوڑا سا نرم بھی ہو جاتے ہیں آپ لوگ. کیا میں اس کو ولیمے کی دعوت دوں گا, اس پہ کیس بھی چلنا چاہیے, غداری کا دونوں پہ کیس چلنا چاہیے. انہوں نے فوج کو بدنام کیا, ان کی نفرتوں میں 9 مئی ہوئی, یہ بھی بات ہے. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھاگ رہے ہیں اتحادی, آپ لوگوں کے بارے میں اشارہ ان کا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. بلاول بھٹو مجھے بہت پیارے ہیں, وہ اگر پتھر بھی ماریں گے تو میں کہوں گا ویلکم. میں جب کراچی میں گرفتار ہوا تو ایک 5 مرلے کے مالک چھوٹے سے گھر والا آیا, اس نے کہا میں پیوس وادی کا رکن اور صفدر ہمارے سندھ کا مہمان تھا, میں ضمانت دینے آیا ہوں. اس کی وہ ضمانت نامہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ بھٹو کی تربیت. آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کو جواب نہیں دیں گے, اس لیے کیوں دیں گے؟ ہم مثال کی جمہوریت کے پابند ہیں یار. چھوٹی سی بات کرتی قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟
میں تو ان کے لیے کالم لکھ دیا، نہیں پڑھا آپ نے؟ کالم بھی لکھا ہے لیکن وفاق و عزت۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت جناب باجوہ کروا رہا تھا ریفرنس اور ساری چیزیں، کہ عمران خان بھی دیکھیے عمران کروا رہا تھا، چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم ہیں، وہ انہوں نے اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں پاکستان بنتے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے دھرنے والی بات پہ ایکشن دیا۔ فیض امیر کو بتا رہے تھے یہ تمہارا کام نہیں ہے بھائی، تمہارا کام تو آزاد کشمیر سے آگے شروع ہوتا ہے، چولستان سے آگے شروع ہوتا ہے، سیچن سے آگے شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ اس نے کوئی میسج دیا تھا، کیا ضرورت تھی یار اس کی؟ ایک پردہ بیوی کو کمزور تھی چھڑی لیے وہ بھاگ رہی جج تھی۔ صاحب آگے ہیں، آخری ایک کمنٹ، ایک مرد کلندر حافظ آصف منیر ڈالر کے ریٹ نیچے کروا رہا ہے، آپ لوگ یہ کام 16 ماہ میں نہیں کروا سکے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، حافظ صاحب کا پاکستان اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے، جتنا کسی سیاستدان کا ہے۔ یہ جب دیوار گرنے لگے گی گھر کی تو سب مل کے اس کو کریں گے۔ شکر ہے اللہ کا کہ ایک ایسا سینسیبل چیف آف آرمی اسٹاف ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ ملک، فوج، جمہوریت اور عدالتیں، ججز سب مل کے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ان بیانات پہ قائم رہیے گا میں آصف منیر صاحب کے بارے میں؟ عاصم منیر صاحب سے لکھ کے دے دوں، کام رہنا دور کی بات ہے، میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ آپ یہی کہیں گے کہ یہ اچھے آدمی ہیں، میں تو بھائی جان میں اچھے کیا جمہوری آدمی ہیں، الیکشن بھی کروائیں گے؟ پاکستان فوج کے لیے ایک نیک شگوں ہیں وہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔